شب برات کی فضیلت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ مراد نصف من الشعبان یعنی شب برات کی رات ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہمیں ملتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ مستدلات الفقہ الحنفیہ میں روایت موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو 15 شعبان یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اہل السنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، الحمدللہ اس روزے کو میں رکھتا ہوں۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے۔ جگہ اور زمانے کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے۔ تنہا نماز پڑھیں ثواب بالکل تھوڑا ہے، باجماعت پڑھیں 25 گنا ہے، مسجد جامع میں پڑھیں باجماعت 27 گنا ہے، بیت المقدس مسجد نبی میں پڑھیں 50,000 کے برابر ہے، بیت اللہ میں باجماعت نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نفل وہی ہیں، عبادتیں وہی ہیں، تلاوتیں وہی ہیں، درود شریف وہی ہے، درود و سلام وہی ہے، ریاضتیں وہی ہیں، تقوی طہارت وہی ہے، اللہ سے مانگنا وہی ہے، گڑ گڑانا وہی ہے، آہوزاری وہی ہے، اللہ سے آہوزاری التجائیں وہی ہیں۔ لیکن جب وقت بدلے گا، اچھا وقت آئے گا تو اچھے وقت اچھی جگہ پر رب العزت اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس رات کا ایک نام اور بھی رکھتے ہیں، ایک نام تو لیلۃ البرات ہے، جہنم سے آزادی، ایک رات اس کا ایک نام لیلۃ السق ہے، دستاویز دینے والی رات، رجسٹر دینے والی رات۔ کیا مطلب؟ تقدیر کے محل میں اللہ رب العزت کے فرشتے جاتے ہیں، پچھلے سال کا مکمل شدہ رجسٹر جمع کراتے ہیں، اگلے سال کے احکام کا رجسٹر لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اگلا سال گزارتے ہیں۔ گویا یہ بجٹ پیش کرنے کی رات ہے۔ فرشتوں کو اس رات اگلے سال کا بجٹ مل جاتا ہے، کتنے بندوں نے فوت ہونا ہے، کتنے کے ساتھ آپ نے کیا سے کیا معاملات کرنے ہیں، وہ بھی اس رات پیش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، شعب الایمان کے اندر امام ابو الحسین بہقی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا اس رات ایک منادی آسمان سے آتا ہے اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، تمہارا اللہ فرما رہا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں مغفرت عطا کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری روزی تمہیں عطا کروں گا۔ فرمایا جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں، مشرک آدمی کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مشرک معافی ہی نہیں مانگ رہا، اور بدکار خاتون اگر وہ بھی معافی نہیں مانگتی تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بھی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں تو ان لوگوں کی بھی ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت اس رات اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جیسے بنو کلب قبیلے کی بکریاں ہیں۔
ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس بال سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت اس رات اپنے گناہگار امتیوں کی معافی کو قبول فرماتے ہیں جو اس رات اللہ سے مانگتا ہے۔ ہاں خود بخود بخشش بعض بزرگوں کی بھی کر دی جاتی ہے، بعض بندوں کی بھی کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس رات نہیں بخشے جاتے کیونکہ وہ اللہ سے معافی اور حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے والے نہیں ہوتے۔ مثلاً وہ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک ہے، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو جان بوجھ کے بغیر کسی اسلامی وجہ کے اپنے خاندان سے رشتہ توڑتا ہے، تعلق توڑتا ہے، رشتے ناتے سے جدا ہو جاتا ہے، اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی شلوار کو اپنی ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو آدمی عادی شرابی ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ بد نصیب جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو اس حدیث میں پیغام ہے، رشتہ توڑا ہے تو جوڑنے والے بن جائیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگنے والے بن جائیں، شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں تو اوپر اٹھانے والے بن جائیں، اور اسی طرح ہم نے شراب کی عادت خدا نخواستہ اپنائی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک عجیب ترتیب بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم فرمایا تو اب مجمع جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ، مسجدوں میں باجماعت نوافل کی نمازیں پڑھو، حتیٰ کہ خواتین کی بھی اس رات باجماعت نمازوں کی ترتیبیں بنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نوافل پڑھنے ہیں مردوں نے یا عورتوں نے، تنہائی میں پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرائض مسجد میں پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، نوافل آپ نے اپنے گھر میں پڑھنی ہے، دعا آپ اپنے گھر میں کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے عادت بنائی ہے اس رات باقاعدہ قبرستان جانے کی، وہ کہتے ہیں جسے پاک میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ ہم نے کہا جی بھائی بالکل ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے، آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے گئے، آپ کا معاملہ پورا ہو گیا۔ ہر وقت مجمع لے کر اس طرح اکٹھا جانا اور ضروری سمجھنا یہ شریعت میں سنت کے زمرے میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ ان راتوں میں باقاعدہ جلوے دکھاتے ہیں، حلوے اور مانڈے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات کرتے ہیں، یہ اور ضروری سمجھ کے کہتے ہیں دین کا حصہ ہے۔ اس طرح کسی کام میں دین کی اجازت اور دین کے حصے موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس رات باقاعدہ دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ طریقت ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے بزرگوں کے واسطے سے خصوصاً محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واسطے سے ہمیں یہ دعا ملی ہے، جو بندہ اس دعا کو پڑھے اور اس کے ساتھ ایک عمل کرے، اس رات یعنی صبح 15 شعبان ہوگی، 14 شعبان ختم ہو، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لیں، اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 سورۃ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، دعا آپ کے اسکرین پر آ جائے گی، آپ اس کو سن لیں۔ اللہم یا ذا المن ولا يمن عليك یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وقتار رزقني وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك كنت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويسرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. جب یہ دعا پڑھیں اللہ سے لمبی عمر مانگیں، عافیت و صحت والی مانگیں، پھر سورت یاسین پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے بلاؤں سے، وباؤں سے، تکلیفوں سے بچا لے، پھر سورت یاسین پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا در کا بھکاری بنا، در در کا منگتا مجھے نہ بنا. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 3 بار سورت یاسین، 3 بار یہ دعا اور 3 بار یہ دعائیں، اور یہ درمیان میں اس نیت سے مانگتے بھی رہیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دیں گے. یہ دعا بھی دیکھیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں. أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برزاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں یہ بات بھی ثابت ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا کے کلمات مجھ سے سیکھ لو، جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے مجھے یہ الفاظ دیے ہیں. یہ دعا بھی آپ پڑھیں اس رات اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں. یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ گئی ہے، ذرا توجہ سے اس کے الفاظ لکھیں، یاد کریں اور اس بات کو آپ آگے پھیلائیں، کیونکہ دین کا کام خود بھی کریں، آگے پھیلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے.